بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے۔ کائنات عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تھے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا تھا۔ صحابہ کرام یہ بات لے کر حضرت علی کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو تنبیہ کی کہ یہ ڈول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا۔ لیکن جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے گئے۔ بعض روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس کی شادی پر جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مار دھاڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو جعفر جن فوراً اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جعفر جن اپنی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسین شہید ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین اپنا حلق کٹوا چکے تھے، اونو محمد بھی مارے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا زخموں سے چور ہیں۔ جعفر جن نے رو کر امام حسین کے قدموں کو چوما اور کہا، حضور غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دے، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جعفر یہ بتاؤ کیا تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ عرض کیا، نہیں، میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جعفر، میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ جعفر جن نے عرض کیا کہ ہم انسانی روپ دھار لیتے ہیں، آپ بس اجازت دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ جعفر جن روتا رہا
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ظافر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی اور یہ ساری زندگی اس نے شوق کی کیفیت میں گزاری۔ یہ واقعہ آپ کو سنانے کے بعد اب اس واقعے کے حوالہ جات اور سند کی بات کرتے ہیں۔ اس واقعے کے حوالے کے طور پر جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں ان میں حسین وائس کاشفی کی تاریخ روض الشہداء، منہج الشہادت از خود ملا جعفر اور سوانح ظافر جن از سید آغا مہدی لکھنوی شامل ہیں۔ یہ کتابیں کچھ زیادہ مستند تسلیم نہیں کی جاتی، اس لیے اکثر شیعہ علماء کی جانب سے اس واقعے کو تحریفات کربلا میں شمار کیا جاتا ہے۔ تحریفات کربلا ان واقعات کو کہا جاتا ہے جس کی سند ضعیف ہو یا ان کا کوئی حوالہ نہ ملتا ہو، جنہیں ذاکرین محض عوام کو رلانے اور مجلس میں افسوس پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان جنات اور ان کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت و اطہار وہ ہستیاں ہیں جن کا احترام انسانوں کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات کرتی ہیں۔ تو ظافر نامی اس جن کا واقعہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچنا کوئی بعید القیاس بات نہیں۔ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے اور کتنا افسانہ ہے، یہ بات تو صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ آپ کی ظافر جن اور اس کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔